وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اس عزت والے دربار سے آج کی اس خوبصورت شب کا صدقہ مالک کوئی بھی خالی واپس نہ جائے۔ میرا نہیں خیال اس سے خوبصورت قبلہ کو شب ہوگی۔ امام حسین بادشاہ اور سخی عباس بادشاہ کی آمد، اس سے بڑی مانگنے کی رات کوئی نہیں۔ ضرور آمین کو میرے اللہ اس عزت والے دربار میں جو مومن جو مومنات چل کے تشریف لائے ہیں ان میں سے کوئی بھی خالی واپس نہ جائے۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں آج کے اس دن کا صدقہ، آج کی اس شب کا صدقہ مالک کوئی بھی خالی واپس نہ جائے۔ جتنے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیحہ کربلا کا واسطہ مالک شفاء کلی عطا فرمائے۔ جو بھی مومن پریشان ہے مالک آج کی رات کا صدقہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور بھی جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے، جو مجھے یاد ہے، جو مجھے یاد نہیں، امکان کی مالکین تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین، میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین، مجھ سمیت تمام حاضرین کی نوکری امکان کی مالکین اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ جو بندہ ابھی تک آمین نہیں کہہ سکا ضرور آمین کہنا۔ میرے اللہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے۔ کوشش کرو اس سے بلند پڑھ سکتے ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھو۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ سادات و عزام مومنین کی ساروں کی اجازت ہے۔ ایک طویل سفر کی ہے جی آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے، ایک طویل سفر کر کے اگلے سفر پہ جانا ہے، تو ایک جشن کا ماحول آپ نے بالکل بنانا ہے تاکہ میرے بعد پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ وہ جو جوان بھائی جان دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، سید کی ایک ریکویسٹ سمجھو، مہربانی کر کے میرے آپ سامنے آ جائے، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں۔ تعداد کافی ہے لیکن آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹھے کہ جیسے بیٹھنے کا حق ہوتا ہے۔ ایک ایک قدم بھائی جان ممبر کے قریب آ جائیں، مہربانی کریں، ماحول بنائیں یار تکلیف نہ سمجھو یار، آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں ایک ایک قدم آگے آ جائیں بھائی، تھوڑی مہربانی، تکلیف کی معذرت۔ بسم اللہ۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پیچھے بیٹھنے کا کم ثواب ہے۔ آ جائیں بھائی جان، تھوڑا بزرگ بے شک نہ بھی آگے، ایک ایک قدم مزید آگے ہو جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ یہ جگہ ذرا پر کر دیں گے تو میرے لیے نا بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ آ جائیں۔ میں تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ بھائی جان کے پیچھے بیٹھنے کا کم ثواب ہے، آگے بیٹھنے کا زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں بھی آپ بیٹھیں آپ عبادت کر رہے ہیں، صلوات سارے مل کے بلند آواز سے۔ اجازت ہے جی بات شروع کیجیے۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام موالیان حیدر کرار کو سخی امام حسین بادشاہ کی اور سرکار غازی عباس علمدار کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ مالک ہمیں یہ دن بار بار، یہ خوشیاں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ اجازت ہے جی بات شروع کیجیے۔ محمد والے محمد کے حصار ولایت و رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سردر اظہار حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو ولی ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، ہزار گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، ہزار گنا بہتر پڑھنے والی شخصیات کا میرے بعد خطاب ہے۔ کوئی قبلہ ذاکری منوانا مقصد نہیں، صرف علی نواز بھائی سبق سنانا مقصد ہے۔ اور میری یہاں دوسری حاضری ہے اور بھائی جان جملہ پڑھ رہا ہوں اور میں سمجھوں گا جملہ اگر میں نے آپ تک پہنچا دیا تو میرے حصے کا جشن ہو جائے گا۔ ضروری نہیں میں ذاکروں کے نام لوں اور پھر آپ لوگ میرے ساتھ بولیں۔ ذاکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے۔
ضروری نہیں جس بندے کی ذاکر کے ساتھ پرسنلی سلام دعا ہے ٹھیک ہے وہی بندہ ذاکر کو داد دے، یا بندہ یہ سوچتا ہوا جائے کہ یار میں کون سے اسے جانتا ہوں، یا میری کون سی اس کے ساتھ کوئی سلام دعا ہے، یا میری کون سے اس کے ساتھ کوئی بھاجی ہے، اگر میں اس کو داد نہ بھی دوں گا تو کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ذاکر سمجھ کے نہیں سننا، ذکر سمجھ کے سننا۔ دوسرا مصرع جملہ میں پڑھنے لگوں اور اسی سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔ اس بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں پھر دادر خان والوں، جس کی نالین پہ میں کہہ رہا ہوں میرے حصے کا بھائی جان جشن ہو جائے گا اگر جملہ اب تک پہنچ گیا۔ اس بادشاہ کا جشن پڑھنا چاہ رہا ہوں جو حسین بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے گا اسے خیرات ملے گی، اور آج کی رات یار ضرور خیرات حاصل کرنا۔ اس بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس بادشاہ کا جشن پڑھنا چاہتا ہوں جس کی نالین پہ حر جیسا گناہگار سجدہ کر کے علیہ السلام بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے بھئی آپ کو سننے کی، جو بندے پیچھے بیٹھو میرے ساتھ آپ نے ہوں ہاں کرتے رہنا تاکہ بھائی جان مجھے پتہ چلے آپ لوگ میرے ساتھ۔ لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں، ماحول کو مزید بہتر بناتے ہیں اور یقیناً سلامت رہیں گی، کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ پہلا جملہ جشن کا سادات و مومنین سے دعا حاصل کرنے کے لیے پڑھنے لگوں، اور مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ بھائی جان جشن فرش پہ نہیں عرش پہ ہو رہا ہے۔ آپ نے اس طرح سنا کون ہے حسین، اس جملے کے بعد بھائی جان میں 4 مصرے پڑھوں گا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں کائنات کا ہر ذی روح مالکوں نے جملہ عطا کیا اور میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ جو بندہ اپنی چپ پہ ناز کرتا ہے وہ اپنی چپ آزمائے، میں بطول کے بیٹے کا کرم آزماتا ہوں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں میری طرف نہیں مجمع کی طرف دیکھیے گا اور بندہ بتائیے گا جو شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے، کیونکہ جو بھائی جان آوازیں یہاں استعمال نہیں ہوتی پھر وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں پوری کائنات کی روح میں جس بادشاہ کے دروازے پہ ہر ذی روح بھیک مانگنے ہے اسے شریعت میں حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی آپ کے سننے سے، سبحان اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کائنات کی ہر ذی روح جس بادشاہ کے دروازے پہ آ کے بھیک مانگے اسے شریعت میں بولو سارے حسین کہتے ہیں، اسے شریعت میں حسین کہتے ہیں، اسے شریعت میں حسین کہتے ہیں۔ 4 شعبان بولو، 4 شعبان صبح ہے لیکن میں آپ کو 3 شعبان سنانے لگا۔ جو بادشاہ حسین کا جشن سننے آیا ہے میں 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ بھائی جان میں نے پڑھنا کیا۔ 4 ہجری 3 شعبان قصر تطہیر کی حویلی، جشن جو بندہ منانے آئے حسین بادشاہ کا 4 مصرے غضنفر بھائی اس کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اور ماحول جو میں نے سوچا تھا آپ نے بالکل سیٹ کر دیا ہے۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے۔ بولو یار میرے ساتھ، نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے، نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے۔ مصرع چرایا ہوا ثابت کرو، میں ساری زندگی ممبر پہ نہیں آؤں گا، میں کہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے۔ 4تھے مصرے پہ اتنا بولیے گا کہ اگلے سفر پہ میں آپ کو دعا دیتا ہوا چلا جاؤں، میں کہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوا جاؤں اور میں جھولی پھیلا کے آپ کے حق میں دعا دیتا ہوا چلا جاؤں کہ یار پنڈ دادر خان میں نے بات کی ہے، علی نواز بھائی میری بات ضائع نہیں گئی۔ میں کہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہ مشرقین رہتا ہے۔ بولے جے تو سارے بولے جے، ادھے پچھتے نہ بولے جے، مگر نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے۔ مصرع سمجھ میں آئے تو ہر طرف سے تائید کا حق ادا ہو جانا چاہیے، مگر نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہ مشرقین، اپنی طرف نہیں آپ کی سب کی طرف سے بات کر لگا کہ دھڑکنوں میں شہ مشرقین رہتا ہے، اور سخی کا جشن منا کے میں یہ بتاتا ہوں میرے ضمیر کے اندر حسین رہتا۔ شاباش شاباش، کیا بات ہے بھائی آپ کے سننے، اس کے ہاتھ کا مالک علی بول بولے علی کا نظر۔ سبحان اللہ، سخی کا جشن منا کے میں یہ بتاتا ہوں
میرے ضمیر کے اندر حسین رہتا ہے، میرے ضمیر کے اندر حسین رہتا ہے۔ 4 مصرے پڑھنے لگوں، بڑے بڑے شعراء آپ نے سنے ہیں بھائی جان۔ اگر شاعری کی دنیا میں اس اینگل سے پہلے بار سنی ہوگی، کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں مگر دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی جان میں نے تلکنگ میں یہ مصرے پڑھے ہیں اور ان کی داد کا نشہ اب تک میرے ذہن میں ہے۔ 4تھے مصرے پہ میرے ساتھ سفر کرو۔ اگر اس سے پہلے بات سنی ہوگی، کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں مگر دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ علی کا بھی علی دیکھ لیا تھا۔ یہ 4 مصرے کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ حکیم صاحب نے جو مجھے موضوع دیا میں نے وہ پڑھنا ہے یا ادھر ہی آپ کو سلام کر جانا ہے۔ مگر دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ علی کا ہاتھ کوئی نیچے نہ میں دیکھوں، یعنی کہ علی کا بھی علی دیکھ لیا تھا، اور صد شکر کے سجدہ نہیں کر ڈالا وگرنہ شبیر میں فطرس نے چلی دیکھ لیا تھا۔ یہ حق ہے بھائی حسین کے ذکر میں بولنے کا۔ سارے بولو، ہاتھ اٹھاؤ۔ حسین سبحان، میں صدقے جاؤں۔ میں قربان جاؤں بھائی، آپ نے حق ادا کر دیا جشن سننے کا۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ اب جو بندہ اپنے آپ کو چپ کا بادشاہ سمجھتا ہے نا بھائی، میں اسے کہتا ہوں زمین پکڑ کر بیٹھے۔ جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کون ہے حسین؟ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا کریم بادشاہ، نانا سے کہہ رہے نانا میری سواری۔ نانا بولو سارے، میں پشتو جو گال شروع کر دی تھی۔ نانا میری سواری۔ نانا نے کہا کل کا دن طلوع ہونے دو، نہ کائنات میں ایسا سوار ہوگا نہ کائنات میں ایسی سواری ہوگی۔ آہا، صدقے جاؤں بھائی، جب بندے پیچھے بیٹھے یار ہاتھ اٹھاؤ مجھے پتہ چلے آپ میرے ساتھ۔ نانا میری سواری۔ نانا نے کہا کل کا دن طلوع ہونے دو، نہ کائنات میں ایسا سوار ہوگا نہ کائنات میں ایسی سواری ہوگی۔ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچاتا ہے۔ جڑے بندے آج بھی نہیں بولنا تو انشاءاللہ میری دعا ہے وہ کبھی بھی نہ بولے۔ ماں سے کہا اماں میرے کپڑے، ماں نے کہا درزی کے پاس ہے، ماں نے کہا درزی کے پاس ہے۔ جملے کا وزن کرنا، ماں نے کہا درزی کے پاس ہے۔ ادھر بطول کی زبان سے درزی نکلا، ادھر اللہ نے اپنے سامنے سجی ہوئی فرشتوں کی بزم کے سلطان جبرائیل سے کہا جبرائیل میں تجھے ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا دوں؟ پیچھے رہ گئے یار، سید آپ کا سلامت۔ جبرائیل میں تجھے ترقی دے کر، بولو سارے حیدری۔ جبرائیل میں تمہیں ترقی دے کر، نہ ایسے سننا ہے تو بالکل نہ سنو۔ جبرائیل میں تمہیں ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا دوں۔ مولا کی قسم بھائی جان 4 مصرے، یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، یہ مالکوں کا ذکر ہے، یہ قرآن سے کم نہیں۔ زندگی میں پہلی بار کسی ممبر پہ 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں۔ غضنفر بھائی سار اٹھانا، میری بات کا وزن کرنا۔ جو بندہ 3 شعبان سننے آئے، اب میں بچہ تھوڑی ہوں بھائی جان، اتنے خوبصورت قطار سنانے کے بعد چھوٹی بات کر دوں۔ 4 مصرے بھائی جان تلکنگ میں بھی میرے سامنے آئے تھے، میں نے نہیں پڑھے۔ میں کہہ رہا ہوں جب در زہرہ پہ اترے ہیں ملائک سارے، جب در زہرہ پہ اترے ہیں ملائک سارے۔ جو بندہ خیرات حاصل کرنا چاہتا ہے غضنفر بھائی ایک بار مہربانی کرنا، تکلیف کرنا، کیمرہ پھیر کے مجھے ہاتھ دکھانا۔ جو بادشاہ شبیر سے خیرات لیتا ہے اور 4تھے مصرے پہ بلند نہیں ہوتا، میں کہہ رہا ہوں جب در زہرہ پہ اترے ہیں ملائک سارے، خاک والوں کے مقدر بھی نکھر آئے ہیں۔ یا بھی مجھے ہمت عطا کرنا میں مصر پہنچا سکوں اور انہیں بولنے کی قوت عطا کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں جب در زہرہ پہ اترے ہیں ملائک سارے، خاک والوں کے مقدر بھی نکھر آئے ہیں، اور 3 شعبان ہوئی صحن علی میں لوگوں، مسکراتے ہوئے شبیر ادھر آئے ہیں۔ اور میں قربان بھائی یہ حق ہے ذکر میں بولنے کا۔ بولو بولو علی لالی کلندر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 3 شعبان ہوئی صحن علی میں لوگوں، مسکراتے ہوئے شبیر اتر آئے ہیں، مسکراتے ہوئے شبیر
اتر آئے ہیں. کون ہے حسین جس کے لیے بھائی جان میں محنت کر کے کھڑا ہوں؟ میں 6 مصرے آپ کے حوالے کر لگا ہوں، پھر اس کے بعد سخی عباس کا جشن مناتے ہیں. کون ہے حسین؟ میں کروں حسین مصرع پڑھوں؟ بولو گے یار، چپ تو نہیں کرو گے، مجھے دکھی تو نہیں کرو گے؟ کون ہے حسین؟ دعا دے دینا، بے شک انعام نہ بھی دینا. میں کروں حسین اصطفیٰ میں ہے، حسین مصطفیٰ میں ہے، حسین ارتضیٰ میں ہے، حسین مرتضیٰ میں ہے. کہا کہا نہیں خدا حسین بس خدا میں ہے. ضعیف کو حسین نے نوجواں بنا دیا، تصور الہ کو جاویدہ بنا دیا. نہیں کہا حسین نے خدا کو ہاں بنا دیا. بدن سے اپنے حکم کو روح کا ملاپ دے، زمین سے عرش تک کا فاصلہ لہو سے ناپ دے. جہان بھر کو نعمتیں میرے سخی کا باپ دے. کبھی خدا جو مانگ لے حسین اس کو آپ دے. زندگی ہے دین میں روا دوا حسین کی، زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی. زندگی ہے دین میں، بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ذکر میں نہیں بولتا. زندگی ہے دین میں روا دوا حسین کی، زبان کبریا اٹھ کے بولو داد کا حق ادا نہیں ہوتا. زندگی ہے دین میں روا دوا حسین کی، عظمت تو دیکھیے علامہ حسین کی. زندگی ہے دین میں روا دوا حسین کی، زبان کبریا چوتھے میں ضرب سارے بولنا. زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی، عظمت تو دیکھیے علامہ حسین کی. جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین. سبحان اللہ. قربان بھائی جس کے سینے کے اندر علی ہے بولو حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی جشن ہوتا ہے، یہی جشن ہوتا ہے. زندگی ہے دین. جسے نبی نے ماں کہا، جسے نبی نے ماں کہا بولو سارے، وہی ہے ماں حسین کی. لوگوں نے اس گھر کے بغض میں اس گھر کو بھائی غریب کہا. اس گھر کے بغض میں لوگوں نے، میں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا بھائی، اس گھر کو غریب کا. پھر چپ نہ کیا کرو یار. میں جو گردے کا زور لگا کے بھائی جان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ میں اس پیک پہ پڑھ رہا ہوں. جس پیک پہ میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی اس پیک پہ آئیں، نیچے نہیں رہنا. لوگوں نے اس گھر کو پڑھی لکھی بات کر لگوں. لوگوں نے اس گھر کو غریب کہا، لوگوں نے علی کو غریب کہا، لوگوں نے ابو طالب کو غریب کہا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ابو طالب کے پاس دولت کتنی تھی. 15,000 تولے سونا سرکار ابو طالب نے دیا ہے بی بی خدیجہ کو حق مہر میں. 15,000 تولے سونا. 15,000 تولے سونا دینے کے بعد توجہ ہے بات کروں. 15,000 تولے سونا دینے کے بعد سرکار ابو طالب بی بی خدیجہ سے آواز دے کے کہتے بیٹی کچھ اور مانگ. یار پنڈ دادن خان میں پڑھ رہا ہوں نا، بیٹی کچھ اور مانگ. بڑا پڑھا لکھا میرا مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے. پنڈ دادن خان کی لوگ باہر مثال دیتے ہیں. مولا کی قسم جتنی 3-4 ذاکروں کو علی نواز بھائی داد دیتے ہیں، داد کا کشکول میرا بالکل فٹ ہو گیا. میں تمہارے عقیدے کی ترجمانی کرنے لگا ہوں. دشمن مانوں گا اس بندے کو سرکار ابو طالب کا جس کے پاس زبان ہوئی اور وہ نہ بولا. 15,000 تولے سونا دینے کے بعد سرکار ابو طالب نے رئیسہ مملکت توحید کی اجازت سے خطبہ نکاح پڑھا. رئیسہ مملکت توحید کی اجازت پہ جو بندے بول رہے ہیں یار میں انہیں سلام کر رہا ہوں. 15,000 تولے سونا دینے کے بعد سرکار نے خطبہ نکاح پڑھا. سرکار نے خطبہ نکاح کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزر اسماعیل فزیز ما دنسر بدر وجعلنا حزنۃ بیتہ ہی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کے نسل اسماعیل کے قبیلہ مات کی شاخ مظہر میں قرار دیا اور ہمیں تمام جہانوں کا حکمران بنایا. پسند کریم میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا. کوئی مرد عزت شرف اور فضل میں میرے بھتیجے کا ثانی نہیں. یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی خدیجہ سے نکاح
کرنے آیا ہے. اور رہی مہر کی بات، جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہے میں ابو طالب ادا کروں گا. میں نے کہا سرکار کی آپ نے کس بی بی سے کہہ دیا وہ جو سونے اور چاندی کے برتن خیرات کر دیتے ہیں؟ خدیری صاحب آگے انہیں آپ نے بتانا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے میں بہت اچھا پڑھ رہا. میں نے کہا سرکار یہ آپ نے کس بی بی سے کہہ دیا وہ جو سونے اور چاندی کے برتن خیرات کر دیتی ہے؟ اگر وہ بی بی سرا مانگے، اگر وہ بی بی سریا مانگے، بندہ دیکھیے گا تو ذکر میں نہیں بولتا، اگر وہ بی بی سرا مانگے، اگر وہ بی بی سریا مانگے، اگر وہ بی بی نبوت مانگے، اگر وہ بی بی امامت مانگے، سرکار فرماتا چپ رہو، وہ جو کچھ مانگے میں عطا کروں گا. تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے پوری کائنات میں اس شے کو خلق نہیں کیا جس میں میرے علی کی حکومت نہیں ہے. مل کے بولو، آواز تیز کرو تھوڑی. اللہ نے پوری کائنات میں اس شے کو خلق نہیں کیا جس پہ میرے علی کی حکومت نہیں ہے. لوگ قبلہ آگے ہیں. او بسم اللہ. قبلہ کیسی خیریت سے ٹھیک؟ صلوات پڑھ دیں مل کے بلند آواز. مالک قبلہ کی علم و نقوی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. لو دو قطار سنو اور زحمت تمام. قبلہ مولا غازی عباس کے حوالے سے 4 مصرے آپ کے بیٹے نے لکھے ہیں، خصوصی آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. کون ہے عباس؟ بادشاہ حسین کا جشن آپ نے سن لیا. کون ہے عباس؟ میں کروں دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آگے. حکیم صاحب آپ کے مجمع کو میرا سلام. دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا. اب چوتھے مصرے پہ جو بندہ پہنچے وہ اپنے آپ کو واہ واہ کرے کہ یار میں بڑا پیٹا بندہ، یار میں ذاکر سے پہلے پہنچ گیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وہ پا گیا. ہاتھ کوئی نیچے نہ میں دیکھوں. میں کہہ رہا ہوں دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وہ پا گیا. قبلہ کی محسن نقوی صاحب، ہر شاعر کا پڑھنے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک طور طریقہ ہوتا ہے. اگر شاعر کے مصروں میں زیادہ طاقت ہو تو وہ کم زور لگاتا ہے، مصروں میں کم طاقت ہو تو وہ زیادہ زور لگاتا ہے. اور اس نے اپنے دماغ میں ایک سکیچ تیار کیا ہوتا ہے کہ چوتھے مصرے میں اتنا زور لگاؤں گا تو مجھے اتنی داد ملے گی. چوتھے مصرے میں حکیم صاحب نے کوئی ایسا سکیچ نہیں تیار کیا کہ چوتھے مصرے میں اتنا زور لگاؤں گا تو مجھے اتنی داد ملے گی. چوتھے مصرے میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، حق بن جائے، رکھنا نہیں نہ بنے بولنا نہیں. میں کروں دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں ایڈی لمبی نثر کرنے کے بعد میں تمہارے سے داد مانگوں تو یار میرے بھی شاباش ہے. میں کروں دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وہ پا گیا. اور اب تک لعین ڈرتے ہیں اس کے جلال سے، غازی کا خوف شمر کی نسلوں کو کھا گیا. یہ حق ہے بھائی حسین کا ذکر میں بولنے کا. جس کے ہاتھ کا مالک علی بولو حیدر. اب تک لعین ڈرتے ہیں اس کے جلال سے، غازی کا خوف شمر کی نسلوں کو کھا گیا. میری اوقات نہیں میں بادشاہ عباس کا تعارف کرواؤں. مولا کی قسم جتنی 3-4 ذاکروں کو داد دیتے ہیں اتنی داد آپ نے مجھے دے دیا، میں بالکل راضی ہوں. آخری 6 مصرے سنو اور منبر قبلہ کے حوالے. بتاؤں عباس کون ہے؟ میں پہلے کہہ رہا ہوں حکیم صاحب میری اوقات نہیں، علی نواز بھائی میری حیثیت نہیں. کون ہے عباس؟ منزل قرآن، دل کی دھڑکنوں کا چلن، مصدر وحی کا امین، سلونی کا لہجہ، وجہ اللہ کی جبین اقدس سے جھلکتا ہوا الہی وقار، معراج کے پردے سے کلیم اللہ کے آقا سے گفتگو کرنے والی لسان اللہ کی قوت گفتار، ذوالفقار کے قبضہ پہ جمی ہوئی انگلیوں کا اختیار، سکوت الہیہ کا مظہر صبر حسن، پیش باطل تحریک حسینیت کریم کربلا کے انکار، سید الساجدین کے سجدے، الرحمن علم القرآن سرکار جعفر صادق کا علم، باب مدینۃ العلم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے سرکار موسیٰ کاظم کی عطا، سرکار
رضا کی رضا بیٹھے ہو چلے گئے ہو. سرکار رضا کی رضا کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کی شرط سرکار تقی کا کرم حقیقت محمدیہ کا امتزاج سرکار نقی کا چود اور صبر امام حسن اپنے سینے میں چھپائے ہوئے امام حسن عسکری کی غیبت اور میر کاروان حجت الہیہ کے علم و عمل کی وراثت جب ایک پیکر میں ڈھل کر علی کے صحن میں چلے تو اسے عباس کہتے ہیں. بسم اللہ. زحمت تمام میں آپ کو سلام کر رہا ہوں اسے عباس کہتی ہیں. آخری 6 مصرے بادشاہ عباس کے حوالے سے اور ممبر چھوڑ رہا ہوں. اب مجھے آپ نے یہ سوچنے پر مجبور نہیں کر دینا کہ میں یہ پورے سفر میں واپسی پہ سوچتا ہوا جاؤں کہ پنڈ دادن خان والوں نے پورے جشن میں اتنی زیادہ داد دی اور آخری بات پہ چپ کر گئے ہیں. قبلہ آپ سے خصوصی دعا چاہوں گا. کون ہے عباس؟ پہلا مصرع تمہارے حوالے کرنا کو میرا حق بن جائے, رکھنا نہیں, نہ بنے بولنا نہیں. کون ہے عباس؟ معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے. آخری بات اور سلام کر لگو. معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے. حق نیند سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے. اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے. ہر عرف اولا سے جو اولا تھا وہی ہے. اگر سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے نظر بچا کے آپ کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جوف کے لمس کو چھو گیا تو رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو جو طاقت علی بادشاہ کے تقسیم کیے ہوئے رزق سے ملتی ہے اس کے ہر قطرے سے آواز سمٹ کر نقطہ نطق میں جمع ہو کے وہاں تک حکیم صاحب جائے گی جہاں پر بادشاہ عباس کے منکر رہتے ہیں. وہ سنیں گے اور ان کے دل چلیں گے. معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے. حق نیند سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے. اعلان سے کیمرہ بھیری بھائی اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے. ہر عرف اولا سے جو اولا تھا وہی ہے. اٹھ کے بھی بولو تو داد کا حق ادا نہیں ہوتا. ہر عرف اولا سے جو اولا تھا وہی ہے. اور سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے. سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے. اب خود کو علی مولا بھی عباس کہیں گے. جس کے ہاتھ کا مالک علی بولو بولے علی علی کلندر. بسم اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان نعرہ حیدری. پہلا جدو آیا نبی ہتھاں اتے چایا ہے. پہلا جدو آیا نبی ہتھاں اتے چایا ہے. دوجا جدو آیا جھولا حسن جھلایا ہے. دوجا جدو آیا جھولا حسن جھلایا ہے. دو